کہ کیا کوئی شخص اس وقت آپ سے زیادہ علم والا بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں، کیونکہ توریت شریف اس وقت 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی اور آپ کو زبانی یاد تھی، اور آپ کو اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف بھی نصیب ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اے موسیٰ، تو ایسا خیال مت کر کہ تجھ سا کوئی نہیں، میرے کئی بندے تجھ سے زیادہ علم والے ہیں، اور تجھ کو کیا معلوم کہ میں نے مخلوق میں کس کو سب سے زیادہ علم دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا الہی، کیا میں تیرے اس بندے سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ مجمع البحرین کے پاس ایک میدان میں رہتے ہیں، اور ان کا کام گمراہوں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھانا ہے، اور ان کا نام خضر ہے۔ مجمع البحرین بحیرہ فارس اور بحیرہ روم کی جانب اس جگہ کا نام ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ ایک خادم کو ساتھ لے کر مجمع البحرین پر ایک بھنی ہوئی مچھلی لے کر چلے جاؤ، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اسی جگہ میرے اس بندے یعنی تمہاری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیا۔ یہ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اور صحبت میں رہتے تھے، آپ سے علم سیکھتے اور آپ کے بعد نائب بھی ہوئے، اور یہ آپ کے بھانجے بھی تھے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ آپ کے ساتھ ایک تھیلی بھی تھی جس میں تلی ہوئی نمکین مچھلی رکھی ہوئی تھی۔ آپ نے یوشع بن نون سے کہا، مجھ کو مجمع البحرین جانا ہے، جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں سفر ختم نہ کرنا، چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ اور اس بات کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤں جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، یعنی چلتا چلا جاؤں گا چاہے کتنی ہی مدت کیوں نہ لگے۔ پھر جب وہ دونوں اس سمندر کے ملنے کی جگہ پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور ایک چشمہ تھا، تو وہاں دونوں نے آرام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت یوشع بن نون نے جب وضو کیا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے اس مچھلی پر ٹپکا، اور فوراً سے مچھلی زندہ ہو گئی اور تڑپ تڑپ کر سمندر میں گر گئی۔ اس وقت پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد حضرت یوشع بن نون کو یاد نہ رہا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے کے بعد سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دوسرے روز کھانے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بے حد مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تھکان بھی طاری اور بھوک بھی۔ یہ بات جب تک مجمع البحرین تک نہ پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر تھکان معلوم ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی طلب میں منزل مقصود کی طرف واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مچھلی مانگنے پر خادم نے معذرت پیش کی اور عرض کیا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کروں کہ وہ مچھلی ایک عجیب طریقے سے زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو ہم چاہتے تھے، یعنی مچھلی کا چلے جانا ہی تو ہمارے حصول مقصد کی علامت ہے، اور جن کی طلب میں ہم چلے ہیں ان کی ملاقات وہیں ہوگی، یعنی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ پھر دونوں جس راستے آئے تھے واپس اسی راستے پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس چل پڑے، اور اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ دیکھا کہ پانی مچھلی کے چاروں طرف بڑے زور زور سے بہہ رہا ہے، لیکن جہاں مچھلی موجود ہے اس کے قریب رکا ہوا ہے، جیسے مچھلی شیشے کے ڈبے میں بند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے یہی جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بتائی گئی تھی، یہاں آس پاس حضرت خضر علیہ السلام موجود ہوں گے۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ سمندر میں کسی دور جگہ جا کر ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا۔ اس جزیرے پر پہنچے تو دیکھا دور ایک شخص سفید چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ قریب پہنچے اور انہیں سلام کیا، اور انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ اس سرزمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ فرمایا جی ہاں، میں آپ سے وہ علوم سیکھنے آیا ہوں جو مجھ کو معلوم نہیں۔ اسی وقت ایک سمندری پرندہ اڑتا ہوا آیا اور چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر چلا گیا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے طور پر سمجھتے ہو کہ تم علم میں سب سے زیادہ ہو، حالانکہ انسان کا علم اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے جتنا کہ یہ پرندہ اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی اٹھا کر لے گیا، اور وہ پانی کا قطرہ سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی ہمارا اور تمہارا علم اللہ کے نزدیک۔ دراصل اللہ تعالیٰ کو تمہاری تربیت مقصود تھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ کا عطا کردہ ایک علم مجھ کو ہے جو تم کو نہیں، اور ایک علم یعنی تورات کا علم تم کو ہے جو مجھ کو نہیں۔ دوستو، اس واقعے سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کے پاس جتنا بھی علم ہو، اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت پانی کے ایک قطرے سے بھی کم ہے، اور پھر بھی انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔